بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 174 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 97 سے لے کر 99 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں عذاب کفار نہ دیکھنے کی دعا اور ظالم قوم میں سے نہ ہونے کی اور نہ بنائے جانے کی دعا مانگنے کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں شیطان اور شیطانوں کے وسوسوں سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر ظلم کفر کی جڑ یہی وسوسے ہیں۔ تو جو شخص قلبی طور پر عذاب مصیبت دیکھنے یا دکھائے جانے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا مانگا کرے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں یہود و نصارہ اور ہر قسم کے مشرک کافر کے ظلم اور کفر، بدعقیدگی، برائی کا ذکر ہوا اور ان سے بچائے جانے کی دعا مانگنے کا تا قیامت ہر مسلمان کو حکم دیا گیا۔ اب ان آیات میں ان کفریہ برائیوں کے مٹانے، دور کرنے کا ہر مسلمان کو ایک بہترین پائیدار طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی ہمہ وقتی عبادتیں کرتے رہو کہ برائیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں اور برے لوگ بھاگ جائیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور محبوب آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان شیطانی خیالات سے جن کے ذریعے وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، یعنی میرے کاموں کے اندر وہ دخل اندازی کریں، کیونکہ شیاطین وہ بدی کے ساتھ ہی آتے ہیں، کبھی وہ اچھی بات لے کر تو آتے نہیں ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی ہے، بتا رہے ہیں کہ حتیٰ ابتدائیہ ہے، اور وَرَآ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ آمَنَ، اور وہ دوزخ کا اپنا ٹھکانہ اور جنت کا اپنا ٹھکانہ اگر وہ ایمان یافتہ ہو تو دیکھ لیتا ہے۔ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو اس وقت کہتا ہے اے میرے رب آپ مجھے واپس بھیج دیجئے۔
ارجعون بتا رہے ہیں یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ اے نبی کریم، اے محبوب رؤوف الرحیم، عرض کرتے رہو اور اپنی امت مومنین کی تعلیم کے لیے، اور اے مومنو آپ بھی عرض کرتے رہو تا عمر شیاطین سے بچنے کے لیے کہ اے میرے رحیم و کریم رب، میں پناہ مانگتا ہوں، نصرت و حفاظت چاہتا ہوں تیری، سہارا آسرا طلب کرتا ہوں تیرا، شیطانوں کے وسوسوں اور ورگلاہٹوں سے جو ہر شیطان کی طرف سے ہر وقت انسان پر وارد ہوتے رہتے ہیں اور جن سے کوئی خود نہیں بچ سکتا۔ اے میرے رب، پناہ حفاظت کے بغیر کوئی انسان اللہ رسول کی مدد کے بغیر شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ شیطان انسانی نظر سے پوشیدہ ہے۔ دوسری وجہ شیطان انسان کا ایسا پکا دشمن ہے جو ہمہ وقتی سازشی ہے، کبھی نہیں تھکتا نہ ہار مانتا ہے، جبکہ انسان ہار مان کر کبھی نہ کبھی اس کے جال میں پھنس ہی جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان ہر بیس میں آ جاتا ہے مگر انسان اسے پہچان نہیں سکتا کہ دوست ہے یا دشمن ہے، اس وجہ سے بہکا کر وہ انسان کو اپنے وسواس کے ذریعے پھنسا لیتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو 2 دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا۔ پہلی ہمزات سے بچنے کی۔ ہمزات کی 3 قسمیں ہیں: وسواس، نفسات اور نفقات۔ وسواس جنون کو کہا جاتا ہے اور نفسات لغویات کو کہا جاتا ہے اور نفقات غرور و فریب کو کہتے ہیں۔ اور دوسری دعا قرب شیطان سے بچنے کی، یعنی میری خلوت، جلوت، عبادت، تلاوت اور بوقت موت شیطان قریب نہ آئے۔ شیطان مکھی مچھر کی طرح اتنا ڈھیٹ ہے کہ 1000 بار لعنت ڈالو ساتھ نہیں چھوڑتا، ہر وقت آس پاس ہی منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے عام انسان اس کی شرارتوں سے نہیں بچ سکتا۔ شیطان ہر اچھی اور بری جگہ آتا جاتا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو۔ شیطان سے انسان کو 16 نقصان ہیں۔ اس کی ہمزات سے عمل خراب اور محنت برباد ہو جاتی ہے۔ وسوسے، نفخہ، نفشہ اور اس کی قربت سے خیر مفر، نیکی نفر، عبادت میں کسل، ارادت علی الشر، برائی میں لذت، بلائی سے کدورت، صحو و بے سکونی سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے اور پھنسنا آسان ہو جاتا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس سے بچنے کی بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک تو یہی دعا، پھر نبی کریم سوتے وقت پڑھنے کی یہ دعا سکھاتے تھے: بسم اللہ اعوذ بکلمات التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھاتے اور نابالغ اولاد کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈالا کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مومنین کی یہی والی آیات انہیں بتائیں اور فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، کفار، شیطان اور منافقین اپنے سیئات وسوسیات سے کبھی باز نہیں آئیں گے، لہٰذا سیئات کا دفاع اور وسواس سے استعاذہ کرتے رہو، یعنی رب تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے امور میں حاضر ہوں، کیونکہ جب بھی آتے ہیں برائی ہی لے کر آتے ہیں۔ استعاذہ کے بعد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون،
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئی پھر ان کی آنکھیں کھلیں، تب ہوش آئی اور پتہ لگا کہ ہائے کمائی سب لٹ گئی۔ پھر کفار نے بار بار کہا، موت کی حالت میں، قبر کی مدت میں، حشر کی قیامت میں، جہنم کی قید میں، کہ اے میرے رب ارجعون، بس ایک بار مجھے دنیا میں پھر لوٹا دے۔ کفار کی یہ دنیا میں لوٹنے والی خواہش کا ذکر دیگر 9 صورتوں میں بھی ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ انعام میں ذکر کیا ہے، سورہ ابراہیم میں، سورہ شعراء میں، سورہ سجدہ میں، سورہ فاطر میں، سورہ زمر میں اور سورہ مومن میں اسے ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ شورا میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان تمام آیتوں میں ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ دوبارہ دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا جائے گا، نہ ہی دنیا قائم ہو، نہ عمل کا وقت ملے، بس ابھی اسی حیات میں دنیا میں وقت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ بذریعہ قرآن مجید یہ آیتیں سب کو سنوا دی، کوئی ان سے غافل نہیں رکھا گیا، نہ کوئی کافر، نہ مومن، نہ فاسق۔ اتنا بتانے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہ بنے، پردہ غفلت سے نہ نکلے، تو اس کی مرضی اور بدقسمتی ہے۔ ایک حدیث مقدسہ میں ارشاد ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو موت کے فرشتے ہر میت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دیں؟ مومن کہتا ہے ہرگز نہیں، میں مصیبتوں کی جگہ نہیں جانا چاہتا، مجھے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچا دو جس کی یاد میں میں نے زندگی گزار دی۔ فاسق غفلت پر حسرت کرتا ہے اور کافر کہتا ہے ہاں ہاں اے فرشتو، تمہیں رب کا واسطہ مجھے واپس دنیا میں ہی لوٹا دو، مگر اس کی یہ فریادیں گونجتی رہ جاتی ہیں، منظور نہیں ہوتی۔ اور کتنا کرم ہے اللہ کا، رسول کا، کہ آج دنیا میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا، قرآن و حدیث میں سنا دیا، اور احسان ہے محدثین کا کہ انہوں نے احادیث جمع فرما دی، اور شفقت ہے علماء کی کہ انہوں نے ہر زبان میں کلام و فرمان ہم تک پہنچا دیا، اور اپنی عمر کا سرمایہ اسی خدمت دین میں خرچ فرما دیا۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اعوذ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اعوذ کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور بعض کی قراءت میں اعز اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ این یحضرون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی قراءت میں این یحضرون بغیر یا متکلم نون مکسور کے ساتھ ہے، اور یہی قراءت درست ہے اور مشہور و مکتوب ہے، اور بعض کی قراءت میں این یحضرونی ہے یا متکلم کے ساتھ۔ حتی اذا جاء کی نحوی ترکیب کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا حتی کا تعلق بما یصفون کی پوری آیت اور دونوں دعاؤں سے ہے، یعنی کفار اسلام کو منسوب کرتے رہیں گے برائیوں سے اپنی موت تک، اور آپ اعوذ کی دونوں دعائیں مانگتے رہیں، ان میں سے ہر ایک کی موت تک، یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا کہ حتی ابتدائیہ ہے، اور یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے جس کا معنی ہے کفار کے پاس شیاطین حاضر رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ ارجعون کی واو کے اندر 4 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ واو تفخیم کی ہے، جیسے کن تم سے کن تمو، ان تم سے ان تمو، درب تم سے درب تمو۔ قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا یہ واو تکرار کی ہے، اور ارجعو کا معنی ہے ارجع ارجع ارجع، جس طرح سورہ قاف میں ہے الکیا کا آخری الف تکرار کا ہے، الکی 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 معنی ہے۔ اور بعض نے کہا یہ واو جمع کی ہے اور خطاب فرشتوں کو ہے، ترجمہ ہے کہ اے فرشتو رب ارجعون، رب کے واسطے مجھے واپس لوٹا دو۔ اور بعض نے کہا یہ واو تعظیم کی ہے اور خطاب اللہ کو ہے، اور ترجمہ ہے اے رب کریم مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کو توحید کی مخالفت میں جمع کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں۔
کفار کا یہی پرانا طریقہ آج کل بعض فرق نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ارجعون کے نون متکلم کے اندر دو قول ہیں۔ اکثر نے کہا کفار و منافقین موت کے وقت یہ کہتے ہیں اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا کفار و منافقین اور فاسقین بھی کہتے ہیں، یہ قول غلط ہے۔ ارجعون کہنے کے وقت میں چار قول ہیں۔ بعض نے کہا ہر کافر موت کے وقت کہتا ہے، اور بعض نے کہا ہر کافر قبر میں کہتا ہے، بعض نے کہا حشر میں کہتا ہے، اور بعض کے نزدیک جہنم میں کہے گا۔ چاروں قول درست ہیں کیونکہ کفار ہر جگہ یہ التجا کریں گے، جیسا کہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔